السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. متفق عليه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی سے ایک اللہ وحدہ لا شریک الہ العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، اس میں ہم انسانوں کو پیدا کیا، پھر پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری تمام تر زندگی کی ضروریات کو ہم تک وہ پہنچا رہا ہے. آسمان سے ہمارے لیے بارشیں ہوتی ہیں اور زمین سے غلہ یا اناج ہمارے لیے نکالا جاتا ہے. رات ہمارے لیے آتی ہے، دن ہمارے لیے روشن ہوتا ہے. الغرض یہ کہ زندہ بھی کیا اور زندگی کی تمام ضروریات کو ہم تک وہ پہنچا رہا ہے. پھر ہماری ہدایت کے لیے آسمان سے اپنی کتابوں کا نزول فرمایا اور ہر قوم و ملت میں اپنے رسولوں کی بعثت فرمائی تاکہ زندگی کا مقصد ان کو پتہ ہو سکے اور انہیں معلوم ہو کہ ان کا رب، ان کا خالق ان سے کیا چاہتا ہے. سبحان اللہ ما عظم شأنہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو ان گنت بے شمار لامحدود، بالخصوص جمعہ کی اس شب پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا داعی، شرک کا ماحی بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد و صلاۃ کے بعد جیسا کہ آپ تک اعلانات کے ذریعے یہ بات پہنچائی گئی ہے کہ یہاں آج انشاءاللہ ایک بہت ہی عقیدے کی اہم ترین کتاب کا درس شروع ہونے جا رہا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم عقیدہ پڑھیں اور عقیدہ سیکھیں اور عقیدے کو سمجھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اخلاص عطا فرمائے اور جس مقصد کے تحت یہاں ہم جمع ہوئے ہیں، عقیدہ سیکھنا، سکھانا، سمجھنا، سمجھانا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں کامیابی عطا فرمائے، آمین. عقیدہ یہ انسان کی زندگی کی اشد ترین ضرورت ہے.
سب سے زیادہ انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے عقیدہ. کھانا، پانی، سانس زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، یہ سب زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے اور ان کی اہمیت ہماری زندگی میں ہے. اسی لیے رزق حاصل کرنے کے لیے، کھانے کے لیے، اچھا کھانے کے لیے، اچھا پینے کے لیے انسان بڑی جد و جہد، بڑی کد و کاوشیں کرتا ہے. اپنے وطن کو ترک کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے، باہر کی صعوبتوں کو برداشت کرتا ہے، مختلف قسم کے علاقوں کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے اور بہت ساری پریشانیوں کو وہ جھیلتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اپنا پیٹ بھرے اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ بھرے. یہ بات ہم سب پر مخفی نہیں، ہم بخوبی اس چیز کو جانتے ہیں کہ ہم پیٹ کے لیے کیا کرتے ہیں، رزق کے لیے انسان کتنی کوششیں کرتا ہے اور کیا کیا دنیا میں رزق حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. یہ بات سب کو معلوم ہے. کیوں؟ کیونکہ رزق کی اہمیت ہے زندگی میں. کھائیں گے نہیں تو جئیں گے کیسے؟ زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے. ایک عام الفاظ میں جو ہے لوگ میں کھاؤں، میری بیوی بچے کھائیں، اسی لیے اس چیز کے لیے انسان بہت محنت کرتا ہے. تو آپ کو میں بتاؤں، سلف صالحین رحمہم اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے، جن میں سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ہیں. انسان کو عقیدے کی، علم کی، کھانا پینا، سانس لینے سے زیادہ ضرورت ہے. کھانے سے زیادہ عقیدہ ضروری ہے، پینے سے زیادہ عقیدہ ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کھانا بند ہو جائے گا، پینا بند ہو جائے گا، سانس بند ہو جائے گی تو زندگی ختم ہو جائے گی. کھانا پینا بند ہو جائے گا، آدمی نہ کھائے، نہ پیے، نہ سانس لے تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا، موت آ جائے گی. لیکن اگر علم عقیدے کا یا صحیح عقیدہ نہیں سیکھے گا تو جہنم میں جائے گا، اور جہنم کی موت بہت خطرناک ہے. یا جہنم کی زندگی، وہاں موت کی تمنا کرے گا، موت نہیں آئے گی. ہنالک دعوا ثبورا، قرآن میں اللہ کہتا ہے لوگ تمنا کریں گے، آرزو کریں گے ختم ہو جائیں، موت آ جائے اور عذاب اور تکلیفیں ہم سے دور ہو جائیں جہنم میں، لیکن ان کو موت نہیں آئے گی. وہ بار بار مرنے کی آرزو کریں گے جہنم میں تاکہ عذاب سے بچ جائے، تکلیفوں سے اپنے آپ کو نجات دے، لیکن موت ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، موت نہیں آئے گی. وہ جلیں گے، عذابوں میں رہیں گے، ختم ہوں گے دوبارہ. قرآن نے عجیب نقشہ کھینچا ہے جہنم کا. یہ جلد، سکن جو ہماری باڈی پر ہے، جب اس پر آگ لگتی ہے تو یہ سکن جل جاتی ہے. جہنم کی آگ سکن کو، ہماری جلدوں کو، باڈیوں کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین، اس کو ختم کر دے گی. آدمی جل جائے گا، آٹومیٹکلی دوسری سکن چڑھ جائے گی، پھر اس پر عذاب ہوگا. یہ سکن ختم ہو جائے گی، جل جائے گی تو کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا آدمی، نہیں، اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اس سکن کو دوبارہ ٹھیک کیا جائے گا تاکہ اس پر پھر عذاب ہو. اب وہ عذاب ہوگا، پھر وہ تڑپے گا، پھر وہ پریشان ہوگا، پھر یہ سکن جل جائے گی، ختم ہوگی، پھر اگین دوبارہ جو ہے اور ایک سکن، نئی جلد اس کے جسم پر چڑھا دی جائے گی. کیسی کیسی باتیں قرآن میں جہنم کے متعلق ہیں. اس جہنم سے بچانے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے عقیدہ، توحید. اب اس کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہونی چاہیے زندگی میں، آپ اندازہ لگائیں. کھانے پینے کے لیے آدمی کوشش کر رہا ہے، جس کھانے پینے پر زندگی کا دار و مدار ہے، رزق پر، پیسے پر زندگی کا دار و مدار ہے، اس کے لیے اتنی محنت ہو رہی ہے. اور یہ غلط نہیں ہے، اچھی چیز ہے کہ آدمی حلال کھائے، اپنی بیوی بچوں کو حلال کھلائے، اس کے لیے کوشش کرے. آپ دیکھیں صبح شام کیا ہو رہا ہے، صبح 8 بجے سے 6 بجے تک لوگ کھا جاتے ہیں، چاہے گرمی ہو یا سردی ہو. بلکہ لوگ، آپ جانتے ہیں، عید کے دن بعد لوگوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، خوشی کا ماحول ہے گھر میں، جو ہے خوشی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ وہ وقت گزارنا چاہتا ہے، لیکن رزق کی یہ اہمیت ہے اس کی زندگی میں کہ اس دن بھی وہ نوکری کرنے جاتا ہے. ایئرپورٹ والے ایئرپورٹ پہ جاب کرنے جاتے ہیں، ہاسپٹلس میں ڈاکٹروں کو بلایا جاتا ہے تو وہ وہاں چلے جاتے ہیں. بعض لوگوں کی نوکریاں اس دن بھی ہوتی ہیں، جمعہ چھٹی کا دن ہے لیکن اس دن بھی بعض دفعہ بلایا جائے تو اس وقت بھی جاتے ہیں لوگ، کیونکہ ان کی زندگی میں رزق کی اہمیت ہے. عقیدے کی اہمیت ہماری زندگی میں کتنی ہونی چاہیے؟ جس عقیدے کا دار و مدار جنت اور جہنم پر ہے. جنت اور جہنم دار و مدار عقیدے پر ہے، کیونکہ بغیر عقیدے کے، بغیر ایمان باللہ کے
کوئی آدمی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا ہے۔ جنت کی چابی ہے عقیدہ، قول لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفتاح الجنہ قول لا الہ الا اللہ، جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ عقیدہ ہے، کلمہ توحید ہے، کلمہ شہادت ہے۔ تو عقیدہ نہیں سیکھے گا انسان تو اس کے پاس چابی نہیں ہوگی، مفتاح نہیں ہوگی۔ جب مفتاح نہیں ہوگی، چابی نہیں ہوگی، تو جنت کے دروازے کیسے کھولے جائیں گے؟ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ عمل صرف جنت میں نہیں لے جائے گا، عمل شرک سے پاک ہو تو جنت ملے گی۔ عمل قبول ہوگا کب؟ جب شرک سے پاک ہوگا۔ کیا مشرکین مکہ یا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں میں پیغمبروں کو بھیجا ہے، کیا وہ لوگ عمل کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ ایک بات، آج کی دنیا کے کافر، آج کی دنیا کے انسان عمل نہیں کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں، جائیے دیکھیں کون عمل نہیں کرتا ہے، کون پوجا نہیں کرتا ہے، کون عبادتیں ورشپ نہیں کرتے ہیں؟ جائیے، کوئی گرجا گھر میں کرتا ہے، کوئی کہیں کرتا ہے، کوئی کہیں کرتا ہے۔ میں بات عمل کی کر رہا ہوں۔ عمل کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے؟ کیا جاتا ہے۔ کیا ان کا عمل قبول ہو رہا ہے؟ اچھا، وہ بھی عمل کس لیے کر رہے ہیں؟ اوپر والے کو، اپنے پیدا کرنے والے کو خوش کرنے کے لیے، راضی کر رہے ہیں۔ یعنی عمل دنیا میں ہوا بھی ہے، ہو رہا ہے، اور قیامت تک ہوگا، یہ بات یاد رکھنا۔ ماضی میں بھی عمل ہوا۔ اگر ہم پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، قوم نوح کیا عمل نہیں کرتی تھی؟ قوم صالح، قوم سمود، قوم شعیب، قوم ابراہیم، قوم موسیٰ، بنی اسرائیل، فرعون کی قوم کیا عمل نہیں کرتے تھے؟ عمل سبوں نے کیا ہے، عمل سب کرتے ہیں، لیکن عمل اگر شرک پر ڈیپینڈ ہوگا تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ ان کا مسئلہ کیا تھا؟ پچھلی اقوام کا، وہ عمل کرتے تھے، ان کا عمل شرک پر منحصر تھا، ان کے عمل میں توحید نہیں تھی، خالص اللہ کے لیے عمل نہیں کیا گیا۔ شرک پر عمل ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ ایمان سے ان کا عمل خالی تھا، عقیدے سے ان کا عمل خالی تھا۔ عقیدے کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، کیونکہ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں عقیدے کی، اس کی اہمیت ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ جو کتاب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ عقیدے کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، اور اتنی بڑی کتاب ہے جس کو جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی، جو دنیا کی سب سے معروف ترین یونیورسٹی ہے، جہاں خالص کتاب و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور جہاں سے بڑے بڑے علماء نکلے ہیں، اور دنیا کے بہت ساری جگہ، بہت سارے علاقوں میں توحید، کتاب و سنت کی روشنی یا کتاب و سنت کی تعلیمات پھیلائی بھی ہے، پھیلا بھی رہے ہیں، جن کو مدنی علماء کہا جاتا ہے۔ چینل کے علماء نہیں، جو جامعہ اسلامیہ سے فارغ تحصیل علماء کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو وہاں کے سلیبس میں عقیدے میں جو کتاب رکھی گئی وہ یہی ہے، جس کتاب کو یہاں پر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، عقیدہ الطحاویہ۔ العقیدہ الطحاویہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی مصنف العقیدہ الطحاویہ، اس کتاب کو یہاں پڑھانے جا رہے ہیں۔ اور اس کی بھی وجہ کیا ہے پڑھائی جانے کی؟ کیونکہ یہاں پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گھر والے جو ہے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس گھر میں عقیدے کی بہت ساری بیسک کتابیں پڑھائی جا چکی ہیں۔ جیسے شروع میں یہاں پر عقیدے کی تعلیم دی گئی، عام طور پر دروس ہوئے جب کیسٹوں وغیرہ کا دور تھا، آڈیو کیسٹس کا، توحید اور شرک اس نام سے جو ہے یہاں پر دروس ہوئے تھے۔ اس گھر کی میں بات کر رہا ہوں، اس گھر میں جو جمعرات کا جو درس چل رہا ہے، شروع سے جمعرات کا جو درس چل رہا ہے، پہلے کوئی کتاب نہیں سلیکٹ کی گئی، عام طور پر توحید کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں لیکچرز دیے گئے، شرک کس کو کہتے ہیں اس کے متعلق لیکچرز دیے گئے۔ اس کے بعد کتابوں کا سلسلہ ہوا، اصول ثلاثہ، کشف الشبہات، کتاب التوحید، یہ کتاب التوحید جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یا اس کے علاوہ دیگر شیخ صالح الفوزان وغیرہ کی جو کتاب التوحید ہے، اس کو عقیدۃ التوحید جو کتاب کا نام ہے، اس کتاب کو، اور اس کے علاوہ اصول الایمان وغیرہ بنیادی ساری کتابیں پڑھائی جا چکی ہیں اس جگہ پر۔ بلکہ کتاب التوحید کو 2 مرتبہ مکمل ہم نے پڑھایا ہے یہاں پر، 2 مرتبہ۔ کتاب التوحید ایک بڑی جامع کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے، جس کے کئی ترجمے ہوئے ہیں، جس سے بہت فائدہ دنیا والوں کو ہوا ہے۔ یہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی جامع مصنف ہے وہ کتاب التوحید۔ اس پوری کتاب کا A to Z 2 مرتبہ مکمل درس یہاں پر ہو چکا ہے۔ تو ایسی بیسک کتابیں پڑھنے کے بعد اب ہم اگلی اہم ترین کتاب اس کے بعد کی جو پڑھائیں گے آپ لوگوں کو انشاءاللہ، وہ ہے عقیدہ تحاویہ۔ عقیدہ تحاویہ بڑی زبردست جامع کتاب ہے۔ اب اندازہ لگائیں صرف اس کی جامعیت کا، یا اس کتاب کی افادیت کا، کہ سلیبس میں اس کتاب کو اس مدینہ یونیورسٹی میں رکھا گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سلیبس میں کون سی کتاب رکھی جاتی ہے؟ سلیبس میں
اہم ترین کتاب، مفید کتاب اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے لکھی جاتی ہے، اور وہ بھی جامعہ ہے، یونیورسٹی کی کتاب ہے، کالج میں نہیں، کیونکہ اس سے پہلے عقیدے کی کتابیں وہ طلباء جو وہاں جا کر پڑھتے ہیں یونیورسٹیوں میں، ہم بھی پڑھ چکے ہیں الحمدللہ یہ کتاب وہاں پر، تو وہ طلباء جو پہلے کی کتابیں پڑھ چکے ہیں عقیدے کی، پہلے کی بنیادی کتابیں اپنے اپنے ملکوں میں علماء کرام سے پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد اس یونیورسٹی میں اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے، تو اب اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب کی کیا اہمیت ہے۔ تو یہ کتاب چونکہ عقیدے کی کتاب ہے، تو بنیادی طور پر میں نے مناسب سمجھا کہ شروع میں آپ کو عقیدے کے متعلق کچھ ضروری باتیں بتاؤں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ایک عقیدے کی کتاب پڑھنے کے لیے۔ تو عقیدے کی اہمیت زندگی میں کیا ہے؟ دنیا کا سب سے اہم درس اگر کوئی ہو سکتا ہے وہ عقیدے کا درس مختلف قسم کے ہوتے ہیں، درس تفسیر پر بھی درس ہوتا ہے، درس حدیث کا بھی ہوتا ہے، درس سیرت نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، ہسٹری کا بھی ہوتا ہے، درس تاریخ کا بھی ہوتا ہے، تاریخ اسلام کا، درس مصطلح الحدیث کا بھی ہوتا ہے، یا فقہی امور پر مشتمل چیزیں اس کے بھی دروس ہوتے ہیں، جیسے وضو کے احکام، روزوں کے احکام، نماز کے احکام، فقہ کا درس اس کو کہتے ہیں۔ تو درس مختلف قسم کے ہوتے ہیں، عقیدے کا ایک درس ہوتا ہے، سب میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اگر کوئی درس ہے تو وہ ہے عقیدے کا درس، جو جدہ میں ہر جمعرات بعد نماز مغرب آپ کی خدمت میں یہاں پر پیش کیا جاتا ہے، ہو چکا ہے، اب ایک نئی کتاب کا درس شروع کیا جا رہا ہے۔ عقیدے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کے بغیر نہ انسان کو جنت مل سکتی ہے، اس کے بغیر نہ انسان اپنے آپ کو کامیاب کر سکتا ہے، بلکہ دنیا ہی نہیں ہے بغیر عقیدے، بغیر عقیدے کے دنیا۔ میں وہ پوائنٹ بتا کر آگے بڑھاؤں، ساری دنیا والے عمل کر رہے ہیں لیکن ان کا عمل عقیدے سے خالی ہے، ایمان باللہ سے خالی ہے، اس وجہ سے ان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں پہنچتا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کوئی عمل ان کا قبول کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قبولیت کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ ایمان ہونا ضروری ہے، عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا، عقیدہ نہیں ہوگا، انسان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ ابھی پچھلے دنوں حج ہوا ہے، آپ دیکھیے زمانے جاہلیت سے حج چلا آ رہا ہے، حج کوئی نیا نہیں ہے، یہ حج جو ایک بہت بڑی عبادت ہوئی ہے نا، کیا یہ حج جو ہے مسلمان ہی کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے کوئی نہیں کرتے تھے حج؟ کرتے تھے، مشرک بھی کرتے تھے، کافر بھی کرتے تھے۔ ہم جو حج کر رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حج کو قبول فرمائے، لیکن آمین، میں بات کر رہا ہوں کہ کیا زمانے جاہلیت میں بھی حج ہوا ہے؟ جی ہاں، حج زمانے جاہلیت میں بھی ہوا ہے، لیکن ان کا حج ایمان اور عقیدے سے خالی تھا، ان کے حج میں عقیدہ نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حج کو قبول نہیں کیا۔ وہ مزدلفہ گئے، وہ مینا گئے، وہ عرفات میں ٹھہرے، انہوں نے طواف کیا، انہوں نے سعی کی، مکہ والوں نے حاجیوں کو ستو پلایا، حاجیوں کی خدمت کی، اس غرض سے کہ یہ اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن کیا اجر و ثواب ملا؟ خدمتوں پر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ، ایمان عقیدہ ہے، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے لیکن مسجد کو آباد کرنا چاہتے ہیں، وہاں جو ہے خدمت، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اس زمانے میں پانی کی بڑی اہمیت تھی، سقایت الحاج، حاجیوں کی خدمت کرنا، حاجیوں کے پانی پلانا، یہ ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ چیز، یہ ایک طرف، ایمان ایک طرف۔ جس کے پاس ایمان ہے اور عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی جگہ ہے، یا اس کی اہمیت ہے، یا کہیں کہ اس کا مقام ہے، لیکن بغیر ایمان کے، بغیر عقیدے کے آپ جتنی چاہے دنیا میں لوگوں کی خدمت کر لیں، ان خدمات کا کوئی صلہ قیامت کے دن نہیں ملے گا۔ اندازہ لگائیں، سبحان اللہ، یہ ہے ایک عقیدے کی امپورٹنس اور اہمیت، کہ عمل ہی قبول نہیں ہوتا۔ 70 سال لوگ عمل کرتے، لوگ کتنا عمل کرتے ہیں دنیا میں، دیکھیے کتنا عمل ہو رہا ہے، کتنے عمل میں اپنے آپ کو تھکایا جاتا ہے، لیکن ان کا عمل برباد ہو جائے گا۔ بلکہ اگر ہم قرآن میں پڑھیں تو بہت ساری ایسی آیتیں، ان میں سے ایک آیت میں آپ کے سامنے بتاؤں، سنیے، غور کیجیے آیت پر، اور عقیدے کی امپورٹنس دیکھیے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، پڑھتے ہیں نمازوں میں آپ یہ سورہ اور یہ آیتیں، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملہ، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کچھ دن قیامت کے دن ڈرے ہوئے ہوں گے، کچھ چہرے قیامت کے دن ڈرے ہوئے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، یومئذ قیامت کا دن، اس دن کچھ چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، عاملہ ناصبہ، عمل کرنے والے تھے وہ اور تھکنے والے تھے۔ چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، وہ چہرے جو عمل کرتے تھے اور تھک جاتے تھے،
تصلا نارا حامیہ، یہ چہرے دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں۔ 3 آیتوں پر غور کیجیے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، چہرے والے کچھ آئیں گے ایسے جو ڈرتے تھے، خاشعہ ڈرنا، عاملہ عمل کرنا، ناصبہ تھک جانا۔ آدمی تھکتا کب ہے؟ ایک تو ڈرنا، ایک تو عمل کرنا، دوسرا تھکنا۔ تھکتا کب ہے؟ عمل زیادہ کرے تو تھکتا ہے یا عمل کم کرے تو تھکتا ہے؟ تو وہ لوگ عمل زیادہ کرتے تھے، ناصبہ تھک جاتے تھے، اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے، پڑے رہتے تھے قبروں پر، مزاروں پر، یہ جو بھی بولی، تھکتے تھے، اتنی عبادتیں کرتے تھے۔ تصلا نارا حامیہ، جو جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ تصلا، یہ چہرے کہاں جائیں گے؟ نارا، آگ میں، حامیہ دہکتی ہوئی آگ۔ کیوں؟ ڈرے بھی، عمل بھی کیے، تھک بھی گئے، اس کے باوجود جہنم میں چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدے سے خالی تھی ان کی زندگی، یا سنت پر عمل نہیں تھا ان کے عمل، سنت کی موافقت نہیں تھی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے آیت کی تفسیر میں اس کو کوٹ کیا ہے۔ یہ لوگ عمل کرتے تھے، تھک جاتے تھے عمل کر کر، لیکن ایمان سے خالی ان کی زندگی تھی، اللہ پر ایمان نہیں تھا، عقیدہ نہیں تھا، بغیر عقیدے کے عمل ہوا، یعنی شرک پر مبنی عمل ہوا، توحید پر نہیں ہوا عمل، یا سنت کی مخالفت میں عمل ہوا ہے۔ اس وجہ سے تصلا نارا حامیہ بتایا گیا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے عقیدے کی اہمیت کا، کہ عمل کر کر کے تھک جائے آدمی، اس کے باوجود اس کو قیامت کے دن خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی، اس کے عمل میں عقیدہ نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا، عقیدے کی اہمیت۔ قرآن کی دوسری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، دیکھیے وہ ایک عجیب آیت ہے، بالاخسرین اعمالا، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ یہ بھی زبردست آیت ہے، ذرا ترجمے پر غور کیجیے اس کی۔ کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو عمل کر کے سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے؟ اخسرین اعمالا، اکثر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ عربی گرامر کے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، ابھی کل منگل کی رات آپ نے اس میں تفضیل پڑھا ہے، اکبر، کبیر کا اکبر، صغیر سے اصغر، تو خاسر سے اخسر، خاسر نقصان اٹھانے والا، اخسر زیادہ نقصان اٹھانے والا، زیادہ لاس اٹھانے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالاخسرین اعمالا، ان لوگوں کے بارے میں کیا نہیں بتایا آپ کو جو لوگ عمل کر کے سب سے زیادہ نقصان۔ ارے بھائی عمل نقصان کے لیے کیا جاتا ہے؟ پوائنٹ غور کیجئے، عمل فائدے کے لیے ہوتا ہے یا نقصان کے لیے؟ آدمی عمل کرتا تھا کہ فائدہ ہو اس کا یا خسارہ ہو؟ فائدہ ہو نا۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمل کرتے ہیں اور سب سے زیادہ خسارہ اٹھاتے ہیں، سب سے زیادہ خسارہ۔ نمبر 2 آگے کی آیت، الذین ضل سعیہم، ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ کون ہیں جو خسارہ زیادہ اٹھائیں گے؟ جو دنیا میں عمل کرے، کوشش کیے، جد و جہد کیے، سب بیکار۔ اللہ کہہ رہا ہے ضل سعیہم، سعی ان کی کوشش، سعی یعنی کوشش، کیا کوشش؟ عمل، کوششیں، محنت، جد و جہد، یہ سب کیا ہو گئی؟ ضل، رائے گاں، بیکار، ضائع۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت اچھا عمل کر رہے ہیں۔ وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم جی عمل کر رہے ہیں۔ تو کون لوگ ہیں یہ؟ جن کا عمل عقیدے کے خلاف تھا، شرک پر مبنی تھا، توحید نہیں تھی، اخلاص العبودیہ نہیں تھی۔ کوئی آئے دیکھیے، عقیدے پر ان کا عمل نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وعید سنا رہا ہے۔ یہ لوگ جو ہے عمل کرتے تھے اور خسارہ اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ کیوں خسارہ اٹھائیں گے؟ اس کی وجہ، اچھا صرف خسارہ نہیں اٹھائیں گے بلکہ اور مزید نقصانات ان کے بتائے جا رہے ہیں، کہ وہ ان کی ساری جد و جہد، ان کی ساری کوششیں ضائع ہو گئی، بیکار ہو گئی دنیا میں، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت اچھا عمل کر رہے ہیں۔ وجہ ان کے عمل میں اخلاص نہیں تھا، ان کے عمل میں توحید نہیں تھی۔ یہ عقیدے کی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بغیر پورا عمل ضائع ہو جائے گا اور انسان الٹا نقصان اٹھائے گا۔ اسی لیے عقیدہ ضروری ہے۔ اسی لیے کہا علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے
یا دیگر نے جو علم کی طرف اشارہ کیا، اور علم میں سب سے بڑا علم عقیدے کا علم ہے. کھانے پینے سے، سانس لینے سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ انسان کو علم ہو، عقیدہ حاصل، صحیح عقیدہ اس کے پاس ہو. کیوں؟ اس لیے کہ کھائے گا تو مرے گا، نہیں کھائے گا تو مرے گا. موت تو آنی ہے، اس سے چھٹکارا کسی کو نہیں ہے. لیکن جہنم سے بچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ صحیح عقیدہ ہے. جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے والی کوئی چیز ہے یا ہم بچا سکتے ہیں کسی چیز سے تو وہ ہے صحیح عقیدہ. اور اسی طریقے سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. کب سے دنیا بنی ہے؟ آدم علیہ السلام پہلے بشر، اس کے بعد سلسلہ در سلسلہ آیا، سلسلہ در سلسلہ انسانوں کی پیدائش ہو رہی ہے. آج تک دنیا بنی ہوئی، آج بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں، قیامت تک ہوگا یہ سلسلہ. ٹھیک ہے نا؟ اتنی پوری دنیا، پہلے کے دور الگ الگ، طریقے الگ الگ، زندگی گزارنے کا ڈھنگ الگ الگ، زبانیں الگ الگ، کھانا پینا الگ الگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر قوم و ملت میں ایک ایک رسول کو بھیجا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے ایک پیغمبر کو بھیج دیا. کتنی امتیں آئیں؟ بے شمار امتیں، یعنی قوم. ہم بھی ایک امت ہے. ہم کون سی امت ہے؟ امت ہے محمد. ہم آخری امت ہے. اب ہمارے بعد کوئی امت دنیا میں آنے والی نہیں ہے. ہماری طرف جو نبی بھی بھیجا گیا وہ بھی لاسٹ ہے، معلوم نا. اور سبحان اللہ، اس امت کی خوش نصیبی دیکھیے، اور وہ بھی عقیدہ صحیح ہوتی ہے وہ چیز. کیا؟ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن الاخرون واولون، ہم آخر میں ہیں اور پہلے ہیں. وہ کیسے؟ لاسٹ اینڈ فرسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو فرسٹ ہوگا یا تو لاسٹ ہوگا. وی آر لاسٹ اینڈ فرسٹ. ترجمہ اس کا لاسٹ دنیا میں آنے کے اعتبار سے، فرسٹ جنت میں جانے کے اعتبار سے. لاسٹ اینڈ فرسٹ ہیں. لاسٹ دنیا میں آئے لیکن جائیں گے قیامت کے لیے جنت میں فرسٹ. بغیر عقیدے کے جنت میں جائیں گے. عقیدے کی اہمیت دیکھیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ایک رسول کو بھیجا، ہر قوم میں. اب دیکھیے پیغمبر پہلے رسول کون ہے دنیا کے؟ پڑھ چکے ہیں پچھلی کتابوں میں. نوح علیہ السلام. پہلے رسول نوح، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے ان کے بیچ میں رسول آئے؟ بہت سارے. کیا سب کی زندگیاں ایک جگہ تھیں؟ سب کے طریقے ایک تھے؟ سب الگ الگ ہیں. آج ٹیکنالوجی کا دور تھا. نوح علیہ السلام کے دور میں ٹیکنالوجی تھی. پلین سے جا کے درس دے کے آتے تھے نوح علیہ السلام. بتاؤ. ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ میں تھے، ٹھیک ہے، وہاں جو تعمیر ہو رہی تھی تو کیا پورا لائٹ اور ایئر کنڈیشن کی روشنی ہو رہی تھی. وہ دور الگ ہے نا. ابراہیم دور سب کے الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، طریقے سب کے الگ الگ ہیں، لیکن تمام پیغمبروں کو ایک چیز کے لیے بھیجا گیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ہم جو انبیاء ہیں کیا ہیں؟ ہم سب بھائی ہیں، اللہ کی بھائی. کیا ہیں؟ اللہ کی بھائی. تمام ہم سب انبیاء، ہمارے ابا ایک ہیں، مائیں الگ الگ ہیں. لفظی ترجمہ ہے حدیث کا. ہمارا ابا ایک ہے، ماں سب کی الگ الگ. کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ لفظی ترجمہ میں بتا. مطلب اصل ہمارا کام ایک ہے. ہم سب اللہ کی بھائی کیسے ہو گئے؟ ہم سب کی اصل ایک ہے. ہم سب توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے، عقیدے سدھارنے کے لیے آئے قوموں کے، لیکن سب کے طریقے عبادت الگ. اس سے عقیدے کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. وہ جو نوح علیہ السلام کے دور کے لوگ تھے، ان لوگوں کو بھی عقیدہ سدھارنے کے لیے نوح کو بھیجا گیا. اور یہ جو امت ہے آخری، یہ ان کے عقیدے سدھارنے کے لیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. تو تمام پیغمبروں کی بعثت کا بیسکلی ریزن ایک ہی رہا. کیا ہے وہ؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. آپ اٹھائیے 12واں پارہ، اٹھائیے قرآن. قوموں کا ذکر اللہ نے وَاذْكُرْ أَخَاهُمْ عَادًا وَاذْكُرْ أَخَاهُمْ هُودًا. یاد کرو اپنے بھائی کو، اپنے بھائی یاد کرو ان کے بھائی عاد کو، یاد کرو ان کے بھائی ہود کو، یاد کرو ان کے بھائی ثمود کو علیہ الصلوۃ والتسلیم. اللہ نے الگ الگ پیغمبروں کا نام لیا اور کہا ہم نے ان کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، ان کو ان کی قوم کے پاس بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ اپنی قوم کو یہ کہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک عقیدہ. تمام پیغمبر بنیادی دعوت کیا دیے؟ عقیدہ. تو اس سے عقیدے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے ہمیں کہ ہر پیغمبر عقیدے کی دعوت لے کر آئے. تو عقیدہ کتنا ضروری ہے بھائی. ہر پیغمبر عقیدے کی دعوت. اس کے بعد پہلے ان کے عقیدے کو ٹھیک کیا گیا، ان کو توحید کی دعوت دی گئی. اس کے بعد جو ان کے سوشل پرابلمز تھے، ان پرابلمز کو سالو کیا گیا. کام ناپتول میں کہیں کمی پائی گئی، کہیں جو ہے لواطت جیسے گندے کام کیے گئے، کہیں کچھ اور تھا، تو ان کے برائیوں کو دور کرنے کی بعد میں وہ کیا گیا، پہلے عقیدے ٹھیک کیے گئے. کیونکہ یہ صحیح تو سب صحیح، یہ صحیح تو
سب صحیح. عقیدہ جس کا صحیح ہو جائے اس کا عمل بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن عقیدہ گڑبڑ ہو، عمل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے، جو آج کل بہت سارے لوگ دعوت کے نام پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے. یہ انبیاء کا اسلوب ہی نہیں ہے، یہ انبیاء کی دعوت ہی نہیں ہے کہ آپ پہلے عمل ٹھیک کرو. بھائی کسی کی نماز آپ ٹھیک کرنے جا رہے ہو، کسی کی جو ہے طور طریقہ اس کے حلیہ ٹھیک کرنے کو جا رہے ہو اور اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. اصل مسئلہ عقیدہ ہے. کیونکہ بڑی بیماری جب ہوتی ہے تو ڈاکٹر بڑی بیماری کا پہلے علاج کرتا ہے. کسی کو کینسر ہو جائے تو اس کے پھوڑے پھنسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش ڈاکٹر کرے تو وہ پاگل ڈاکٹر بولا ہے، اس کو ڈاکٹر تصور نہیں کیا جائے گا. بھائی پھوڑے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ معمولی سا زخم پیر کا آپ کی جان نہیں لے گا. لیکن کینسر جو آپ کے بلڈ میں یا جس کو بھی جسم میں جو کینسر یا لنگس میں آ چکا ہے، وہ کینسر آپ کی جان لے لے گا. اس کو ٹھیک کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس کا علاج پہلے ضروری ہے. اسی لیے پیغمبروں نے کیا کیا، اصل بیماری جو اصل خطرناک بیماری شرک ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اس کو ٹھیک کیا. اور یا اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مہربانی سے اس کے بعد جو دوسرے پرابلمز ان کے اندر اجتماعی بیماریاں یا اخلاقی گراوٹ یا اخلاقی جو خرابیاں ان قوموں میں پائی گئیں، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اصل بنیادی چیز شرک تھی. اور یہی سلسلہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک رہا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی دعوت لے کر آئے. تو اس کا اندازہ لگائیے عقیدے کی کتنی اہمیت ہے. جس عقیدے کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، نہ اسکولوں میں وہ پڑھایا جاتا ہے، نہ سلیبس میں ہے. میں بھی اسکول میں پڑھ چکا ہوں 9th کلاس تک، آپ نے بھی اسکول میں پڑھا. 9th کلاس تک عقیدہ نہیں معلوم تھا، لفظ عقیدہ سنا ہی نہیں. میں انگلش میڈیم 9th کلاس تک میں پڑھ چکا ہوں، عقیدہ لفظ سنا نہیں تھا. اسکولوں میں نہیں، کالج میں نہیں، یونیورسٹیوں میں نہیں، عقیدہ لفظ نہیں معلوم ہے ہمارے بچوں. چہ جائے کہ انہیں تفصیلات اس کی پتہ چلے، اصل بنیادی چیز ہی نہیں معلوم. عقیدہ کیا ہوا؟ عقیدہ بولتا ہے کیا مطلب عقیدہ؟ نیا ورڈ ہے، نہ سلیبس میں ہے، نہ گھروں میں جو ہے عقیدے کی تعلیم دی جاتی ہے، نہ عقیدے کی کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، نہ جو ہے عقیدے کے دروس ہوتے ہیں، یا ہوتے ہیں تو شریک ہم نہیں ہوتے. ہمارے پاس اس کی اہمیت نہیں ہے. ہمارے پاس میتھمیٹکس کی اہمیت ہے، ہمارے پاس فزکس کی اہمیت ہے. ہمارا بچہ 500 ریال ضرور دیں گے. حارث بھائی 1 ریال لے لیتے ہیں آپ سے، اس گھر والے 1 ریال درس کے لے لیتے ہیں کبھی لیے کسی آنے والے درس سے کیا ہو بھائی آپ عقیدہ پڑھنے آ رہے ہیں ہمارے گھر میں، آپ جو ہے 100 ریال دے کے آئیے. واللہ وہ 1000 ریال لے تو کم ہے. وہ میری بات نہیں کر رہا ہوں، میں 1000 ریال لے بھی تو کم ہے. کیونکہ میں مثال میں اس کی امپورٹنس اس سے زیادہ ہے. یہ چیز جہنم سے بچانے والی ہے، لیکن ہماری زندگی میں اس کی اہمیت نہیں ہے. دعوت دی جاتی ہے، ریکارڈنگ ہوتی ہے، میسیجز جزاک اللہ خیر بھیجے جاتے ہیں کہ آئیے بھائی درس ہو رہا ہے. عقیدے کا دنیا والوں میں اہمیت ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں اللہ کو تو مانتے ہیں، عقیدے کا مطلب بنیادی کیا ہے؟ ایک اللہ ہے نہیں، اللہ ایک ہے. ہم بولتے اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، جمعہ پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، بس ختم. ہم درگاہ پہ جا کے سجدہ نہیں کرتے، ختم، جنت پکی. ایسا ہے کہ عقیدہ پورا یہی ہے کہ اللہ ایک ہے. تو مشرک تو بولا اللہ ایک ہے، پھر وہ کیوں جہنم میں چلا گیا؟ کافر نے بھی تو بولا اللہ ایک ہے. آپ کیا گاڈ از ون، کیا عقیدہ نہیں ہے زمین پر؟ آج سب کا پربھو ایک ہے، سب کا بھگوان ایک ہے، کیا عقیدہ نہیں ہے یہ؟ آج اس سرزمین پر کیا یہ عقیدہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ کہتے ہیں سب کا مالک ایک ہے، سب کا مالک ایک ہے، سب کا بھگوان ایک ہے، گاڈ از ون. یہ عقیدہ ہے تو پھر وہ لوگ کیوں غلط ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ کیا؟ تو عقیدہ اصل تو وہ نہیں ہے جس کو دیکھ کر جس کے لیے آپ کو مجھ کو پیدا کیا گیا ہے، یا جس کی امپورٹنس شروع در سے اب تک آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، یا پیغمبروں کی بعثت جس لیے ہوئی، آسمان سے کتابوں کا نزول جس عقیدے کے لیے ہوا، وہ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ تو سب مانتے ہیں، یہ تو فطرت ہے، یہ تو فطرت ہے کہ سب کا مالک اللہ ایک، سب کا مالک اللہ ہے، سب کا خالق اللہ ہے، سب کا رازق اللہ ہے. اصل تو توحید الوہیت ہے جس کی تفصیلات ہم عقیدے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اصل وہ ہے. تو عقیدے کو پڑھنا بہت ضروری ہے. یہ صرف اتنا کہ چلو اللہ ایک ہے بولنا کافی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ ایک نہیں ہے. اللہ کس چیز میں ایک ہے؟ اللہ خالق ہے لا الہ الا اللہ کا معنی، اللہ رازق ہے لا الہ الا اللہ کا معنی، اور حکومت زمین پر اللہ کی چلنا جیسا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ ہے میننگ لا الہ الا اللہ کا. غلط ہے، غلط ہے یہ بالکل. یہ وہ بولے گا، وہ سمجھے گا جس نے عقیدہ نہیں پڑھا ہے. تو اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. عقیدہ زندگی کی اصل ترین ضرورت ہے. اور اس کے بعد کیوں ہم عقیدہ پڑھیں؟ سوال آپ اپنے آپ سے، میں کیوں جاؤں یہ حارث بھائی کے گھر پہ درس میں؟ عقیدے میں کیوں جاؤں؟ میں کیوں عقیدہ تحاویہ پڑھوں؟ میں کیوں عقیدہ سیکھوں؟ اس لیے کہ میرے بھائی آج دنیا میں عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کی تعلیم دے کر چلے گئے دنیا کو، لیکن وہ عقیدہ صاف عقیدہ تھا، خالص عقیدہ تھا، کتاب و سنت سے ماخوذ عقیدہ تھا، اور بالکل سلیس عقیدہ تھا، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں تھی. لیکن بعد میں لوگوں نے عقیدے میں خرابی پیدا کی. یہ بات ذہن میں رکھیں. پہلے عقیدے صحیح تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدہ چھوڑ گئے اپنی امت کو،
قرآن اور حدیث. تو قرآن سے جو عقیدہ ملا، حدیثوں سے جو عقیدہ ملا، وہ خالص عقیدہ تھا، اچھا عقیدہ تھا، صحیح عقیدہ تھا. بعد میں ابلیس اور شیطان اور اس کے کارندے انہوں نے مل کر لوگوں کے عقیدوں میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی. یہ بات یاد رکھیے، بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی. اب جب بگاڑ ہو گیا، اس کے بعد بگاڑ ہو گیا عقیدے میں، اب بولا جانے لگا کہ نہیں اللہ سنتا نہیں ہے، اللہ دیکھتا نہیں ہے. پھر بولا جانے لگا نہیں اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ اترتا نہیں ہے. اللہ کی اسماء و صفات پر گفتگو ہوئی، اللہ کے اسماء و صفات پر کلام ہوا، اللہ کے اسماء و صفات کا انکار ہوا یا اس کی تشبیہ پیش کی گئی. اس قسم کے عقیدے اور بھی بہت سارے عقیدوں میں بگاڑ آیا. تو پھر ضرورت پیدا ہوئی کہ عقیدے کی تصحیح کی جائے. صحیح جب چیز خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے. گھر کی کوئی چیز، یہ الماری ہے، اگر یہ خراب ہو جائے، یا اے سی ہے یہ خراب ہو جائے، اچھا لے کر آئے تھے، اس کو چل رہا تھا، کول کر رہا تھا، ٹھنڈک پہنچا رہا تھا، جب اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو عقل مند گھر والوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ فوراً اس کی مرمت ہو، فوراً اس کو ٹھیک کیا جائے. کانٹیکٹ ہوتا ہے، چاہے رات ہو یا دن ہو. گرمی ہو رہی ہے، اے سی اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے، یا اس میں خرابی پیدا ہو چکی ہے، تو اس اے سی کو ٹھیک کرنے کے لیے، یا گاڑیاں ہیں ہمارے، اس میں کسی قسم کی خرابی پیدا ہو جائے، وہ ہیٹ زیادہ کرنے لگے یا آواز کرنے لگے یا بار بار رک جائے یا عجیب و غریب قسم کی آوازیں انجن سے آنا شروع ہو جائیں، تو آدمی فوراً اس کی مرمت کی طرف توجہ دیتا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ گاڑی سے زندگی نہیں ہے، گاڑی کے بغیر بھی زندگی ہے. لیموزین میں بھی روزانہ جا سکتا ہے آفس کو، یا ساتھی کے ساتھ بہت سارے لوگ جاتے ہیں سب مل کر، حالانکہ استطاعت رہتی ہے خریدنے کی، لیکن 4-5 مل کے جو ہے ایک گاڑی میں جاتے ہیں، 4-5 لوگ مل کے ایک گاڑی میں جاتے ہیں. تو ویسے بھی زندگیاں گزاری جاتی ہیں، تو اس کی مرمت اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ عقل مندی ہے کہ چیز جب خراب ہو جائے تو آپ اس کو ٹھیک کیجیے، ورنہ وہ چیز اور بگڑ سکتی ہے اور وہ چیز آپ کی جان بھی لے سکتی ہے. گاڑی میں آگ بھی لگتی ہے. ہم نے گاڑیاں ایسے راستے میں دیکھی خط شریف ہے جن میں آگ لگ گئی اور لاش اندر پڑی ہوئی تھی. دیکھا نہیں دیکھا آپ نے؟ یہ گاڑیوں کو گاڑیوں کی خرابی کو ٹھیک نہ کیا جائے تو وہ گاڑیاں جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں. اے سی ٹھیک نہ ہو جائے تو گھر میں خسارہ ہو سکتا ہے، گھر میں نقصان ہو سکتا ہے. اسی لیے آدمی چوکنا ہوتا ہے، آدمی فوراً اس کی مرمت یا اس کی اصلاح کی طرف توجہ دیتا ہے. اور یہ صحیح ہے اور یہی دانشوری ہے، یہی عقل مندی ہے. جب معمولی سی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، عقیدہ اتنا بڑا مسئلہ ہے جس کا تعلق جنت اور جہنم سے ہے، جب اس میں خرابی پیدا ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے اس میں خرابی پیدا کی. جہمی آئے، قدری آئے، معتزلہ آئے، اشاعرہ آئے، جنہوں نے جو ہے خراب کیا. یہ شیطان لگا ہوا ہے، ذہن میں رکھیے. آپ جانتے ہیں نا سورہ بقرہ کی آیتوں میں یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابلیس نے مہلت مانگی. اللہ تعالیٰ سے ابلیس نے مہلت مانگی کب تک؟ الی یوم یبعثون، کہ مجھے قیامت تک زندہ رکھا جائے تاکہ میں لوگوں کے عقیدے کو، لوگوں کو جہنم کی دعوت دوں. وہ جہنم کی دعوت دے رہا ہے، اس کو مہلت دی گئی. اللہ کی طرف سے حکمت، آزمائش ہے بندوں کے لیے، یا بندوں پر آزمائش ہے کہ وہ ابلیس کی بات سن کر اپنے عقیدے بگاڑ کر اپنے عمل کو خراب کرتے ہوئے جہنم میں جائیں گے، یا اللہ کی بات سن کر وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے مستحق بنیں گے. یہ بندوں کو آزمایا جا رہا ہے. پوری دنیا ایگزامینیشن ہے، ایگزام ہال میں ہم ہیں سب. اب اس میں جس نے اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لیا، عمل کو ٹھیک کر لیا، وہ کامیاب ہے، اور جس نے اپنے عقیدے کو بگاڑ لیا، عمل کو خراب کر لیا، وہ ناکام. ایک تو اللہ کے ماننے والے اللہ کے بندے ہیں، یا شیطان کے ماننے والے دوسرے دنیا میں پائے جاتے ہیں. کوئی تیسرے قسم کا آدمی آپ کو نہیں ملے گا. اس سے پہلے بھی یہ بات کہی. تو جب بگاڑ پیدا ہو گئی اور شیطان جب اپنا کام کر رہا ہے تو اب اس کو جہنم میں جانا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی. تو جہنم میں لے جانے والی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ شرک یا عقیدہ. عقیدے کو خراب کر دو، عمل جتنا چاہے اچھا کرے انسان. اللہ تعالیٰ کے یہاں شرط کیا ہے قبولیت کی؟ عمل. اللہ نے قرآن میں پیغمبروں کا ذکر کیا. معلوم ہے ایک آیت وَلَوْ أَشْرَكُوا، 13-14 پتہ نہیں کتنے پیغمبروں کا نام لیا اللہ نے، پیغمبروں کا، اور فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ لوگ بھی شرک کریں گے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں. یہ آیت ہے، نام لے کر اللہ نے پیغمبروں کا کہا ہے. 1 2 3 4 13 14 15 آیت، اس سے پہلے ذرا چیک کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے پیغمبروں کا نام آیا ہے وہاں. اس کے بعد یہ آیت آئی وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ لوگ بھی شرک کریں گے. کون؟ پیغمبر سارے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی اعمال کو برباد کر دے گا. اللہ برداشت نہیں کرتا ہے، بلکہ ڈرانے والی آیت ہے قرآن. ایک آیت اسی بھی ہے قرآن میں، میں امپورٹنس بتانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو، تاکہ آئندہ جمعرات بھی آئیں، اس کے بعد بھی آئیں، اور
عقیدہ پورا سیکھ لیں. اللہ نے ایک جگہ یہ بات بیان کی ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کچھ بول دیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اس سے بھی عقیدے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ہمارے بارے میں کوئی بات بولیں جو ہم نے نہیں بولی، یعنی اللہ نے نہیں بولی، اور رسول یہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے یہ کہا ہے، تو اللہ نے کہا میں دائنے ہاتھ سے ہم ان کو پکڑ لیں گے اور ان کی شہرت کاٹ دیں گے ہم. آیت ڈرانے والی دیکھی، سورہ حاقہ کی تقریباً آیت ہے یہ آخری. اللہ نے فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کچھ گڑھ دیں گے ایسی بات جو ہم نے نہیں کہی ہے، تو ہم ان کو دائنے ہاتھ سے پکڑ لیں گے اور ان کی شہرت کاٹ دیں گے، اور تم میں سے کوئی ان کو بچانے والا بھی نہیں ہوگا. کس کے بارے میں یہ آیت؟ ہاں، پھر میں اور آپ کیا؟ یہ عقیدے کی اللہ اپنے نبی مطلب ڈرایا جا رہا ہے. یہ مت سمجھنا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات کہی ہو یا کہہ سکتے ہیں. نہیں، یہاں بتانا ہے ہمیں کہ نبی جو کہتے ہیں وہ ہم ان کو کہتے ہیں کہنے کے لیے کہتے ہیں. ہم نہ بولیں اور وہ کہیں کہ اللہ نے کہا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ایسے ہوگا تو ہم ان کو کاٹ دیں گے، پکڑ لیں گے داہنے ہاتھ سے. اسی کیسی آیت ہے؟ اس کے علاوہ وہ آیت قرآن کی کہ جس آیت میں اللہ نے تمام پیغمبروں کو ڈرایا ہے. دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. یہ آیت ذرا ترجمے کے ساتھ سنیں. عقیدہ کیا چیز ہے دیکھیے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف وحی بھیجی جا رہی ہے، جو وحی ہم نے آپ سے پیشتر تمام پیغمبروں کی طرف کی. اگر آپ بھی شرک کرو گے تو آپ کے تمام اعمال کو برباد کر دیا جائے گا اور آپ بھی ضرور بضرور قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں شمار. اللہ ڈرتا کسی سے؟ یہ ہے عقیدہ جو ہمارے پاس، جس کی امپورٹنس نہیں ہے اہمیت نہیں. تو میرے بھائی، اللہ کا بڑا فضل و کرم، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توفیق دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور جد و جہد اللہ جزائے کر دے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہم جتنی دعا دیں گے کم ہی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک خالص صافی عقیدہ دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے افعال کے بارے میں، اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں، اللہ کے حقوق کے بارے میں. اس میں گڑبڑا ہو چکی ہے، یاد رکھنا یہ بات بہت پہلے ہو چکی ہے. اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کتابیں بھی لکھی ہوئی، ٹھیک کرنے کے لیے دعوت. کیوں؟ نبی تو چلے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے بعد عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے. اس عقیدے کو کون ٹھیک کرے گا؟ تو ان کے وارثین کا یہ کام ہے، ان کے وارثین کا یہ کام ہے. وارث ہیں ان کے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بیٹے نہیں تھے، بیٹے جو ہے فوت ہو چکے تھے بچپن میں. بیٹیاں زندگی گزاری، فاطمہ رضی اللہ عنہا، جانتے ہیں آپ، 4 بیٹیاں، رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہا وغیرہ. ٹھیک ہے، تو پھر وارث کون ہیں؟ علماء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے ان کو دینار درہم کا وارث نہیں بنایا، علم کا وارث بنایا. تو یہ وارثین وہ کام کر رہے ہیں شروع سے اب تک، عقیدوں کی اصلاح. جو بگاڑ ہو گیا نا عقیدے، اس کو ٹھیک کرنا. اب اس کے لیے کیسے ٹھیک کرنا عقیدہ؟ پڑھا کر، سمجھا کر، کتابیں لکھ کر، دروس دے کر، مختلف شکلوں سے عقیدے کی تصحیح کی جا رہی ہے. اس میں جو ہے اللہ جزائے خیر دے، اللہ رحم فرمائے، امام طحاوی، امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کو، انہوں نے بھی اس سلسلے میں یہ بہت جامع کتاب لکھی ہے، العقیدہ طحاویہ. یہ بھی کتاب ہے، جیسے اس کے علاوہ کتابیں ہیں عقیدے کی جو ہم پڑھ چکے ہیں، اصول ثلاثہ، کشف و شبہات، کتاب التوحید. تو ضروری ہے اس بگاڑ کو ٹھیک کرنا تاکہ لوگ جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکیں. لوگوں کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو، سارا عمل برباد ہو جائے گا سبحان اللہ اگر اس میں عقیدے میں گڑبڑ پیدا ہو جائے. جیسے سارا دودھ، بھینس کا دودھ، اس میں تھوڑی سی گڑبڑ اگر ہو جائے، زہر ملا دیا جائے کچھ قطرے، تو سارا دودھ جو کہ صحت کے لیے اچھی چیز ہے، وہ اب جان لے، جو جان بچا سکتا ہے، جان کو اچھی کر سکتا ہے دودھ، لیکن ملاوٹ زہر کی تھوڑی سی ہو جائے تو وہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے. آدمی کی جان چلے جاتی ہے اس دودھ پینے سے. صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس سے زیادہ خطرناک ہے شرک کی ملاوٹ اعمال میں، عقیدوں میں. تو آج شرک بہت ہے، اور ہم اور آپ جن ممالک سے تعلق رکھتے ہیں وہاں تو بازار گرم ہے اس کا. صحیح ہے یا نہیں ہے؟ فل اوپنلی علی الاعلان، ڈنکے کی چوٹ پر، جس کو اردو میں کہتے ہیں. شرک ہوتا ہے،
شرک کی طرف دعوت دی جاتی ہے، شرک پر کتابیں لکھی گئی ہیں، عقیدے کی بگاڑ جس کو کہیں جاتا ہے، اس پر کتابیں ہیں، اس پر لیکچرز ہیں، اس پر کانفرنس ہوتی ہیں، اس پر دروس دیے جاتے ہیں. یوٹیوب اٹھائیے یا انٹرنیٹ دیکھیے، بھری پڑی ہے چیزیں اس سے. اور اس ماحول میں شرک ہے، لوگوں کی زندگیوں میں شرک ہے. کیسے ٹھیک کریں گے ہم اس کو؟ ٹھیک کرنے کے لیے عقیدہ سیکھنا ضروری ہے. اور ظاہر بات ہے جمعے کا ایک خطبہ عقیدے پر اگر دیا جائے تو اس آدمی پورا عقیدہ سیکھ. مہینے میں کتنے جمعے ہوتے ہیں؟ اچھا، جمعے کا خطبہ کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ 8-10 گھنٹے کا. 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ، آدھا گھنٹہ. آدھے گھنٹے میں عقیدہ سکھا سکتے ہیں؟ نہیں، کتابیں پڑھانا پڑے گا. کہاں پڑھانا؟ اسکولوں میں پڑھانا. اب اسکول ہمارے پاس نہیں. آپ کے لیے جو آپشن ہے وہ بتا رہا ہوں. اسکول کہاں ہے؟ اسکول ہیں، عقیدہ کہاں ہے؟ کیونکہ اسکول میں جو سلیبس ہے، بچہ عقیدہ سیکھے گا کہاں سے؟ یا تو گھر سے سیکھے گا یا تو اسکول سے سیکھے گا. گھر میں امی ابا کو نہیں معلوم عقیدہ. پیرنٹس خود عقیدہ نہیں پڑھے ہوئے ہیں. پیرنٹ ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، ایم ڈی ہیں، پتہ نہیں کتنے، ایم کام ہیں، سی اے کیے ہوئے ہیں، وائف بھی، ہسبینڈ بھی، بچے، ان کے پیرنٹس بھی ایجوکیٹڈ، اس کو فل ہائی ایجوکیٹڈ فیملی ہے، لیکن عقیدہ نہیں پڑھے. سب پڑھے، عقیدہ نہیں پڑھے. تو کیا ان کے بچے عقیدے ٹھیک کر سکتے ہیں اپنے؟ نہیں. تو پھر پڑھانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے. کہاں پڑھانا؟ اسکول بھیجیں گے، ٹھیک ہے، اسکول بھیجتے ہیں ہم، اسکول بھیجتے ہیں. لیکن اسکول میں کیا تعلیم ہوتی ہے اس کی؟ نہیں. اسکولوں میں چلو اسکول جائیں بھائی، ایسے اسکولس ہوں جہاں پر بنیادی عقیدہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ پڑھایا جائے. ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے آج کل، کیونکہ اسکولس میں سارے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں ایکسپٹ عقیدے کے. بچوں سے پوچھئے، بچے اسکول جاتے ہیں، سب کے بچے جاتے ہیں. بھائی سبجیکٹ کون سے ہیں آپ کے؟ لاؤ بکس لاؤ. دیکھیے اوپر سبجیکٹس کے نام ہوتے ہیں نا، سائنس، فزکس، کیمسٹری. بھلے پتہ ہے آج کل کے بچوں کی طرح دیکھنا پڑے گا کتابیں. میں پرانا ہی بولتا ہوں ہمیشہ. آج کوئی نئے بھی ہوں گے، کمپیوٹر سائنس ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. اس میں سب سبجیکٹ سے کرو پورا بک. جو بکس وہ دیتے ہیں نا، پتہ نہیں خریدتے ہیں، لاتے ہیں، جو بھی ہے. تو اس میں عقیدے کی کوئی بک نظر آتی ہے کیا؟ نہیں. بچہ کہاں سے سیکھے گا عقیدہ؟ اب کم سے کم دروس تو شریک ہوں، ایسے دروس دیے جائیں ویکلی، جہاں پورا سال بھر، یہ کتاب شروع کر رہے ہیں ہم، تو سال بھر ویکلی دروس ہوں گے تو انشاءاللہ اس سے عقیدہ سیکھے گا بچہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچائے گا اور اپنے اعمال کو ٹھیک کرے گا، اپنے رب کو پہچانے گا، اپنے رب کا حق کما حقہ ادا کرے گا. اسی لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. میں کہہ رہا ہوں نا، اس کی کوئی فیس نہیں ہے. یہ فری آف وہ ہے کلاسز، ٹھیک ہے. اس کی کوئی فیس نہیں، اور فیس رکھ بھی نہیں سکتے. کیا رکھیں گے عقیدے کی فیس؟ کیسے رکھیں گے؟ نہیں رکھ سکتے عقیدے کی فیس. ہم 1000 ریال رکھیں گے تو بھی کم ہے، ہم 10,000 ریال رکھیں گے تو کم ہے. وہ سارا سونا آپ کی بیگم کا لا کے رکھ دیجیے ان کے پاس، پورا عقیدہ پڑھ لیجیے، سال بھر چلے جائیے بولے تو وہ بھی کم ہے. میں ایسی بتا رہا ہوں، کوئی ایسے یعنی اس کی کیا ویلیو کیا ہے؟ اس کی کچھ بھی نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے خاص دعا سکھا جو میں مانگوں اور تجھ کو یاد کروں. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا کہ قل لا الہ الا اللہ، آپ لا الہ الا اللہ پڑھیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو سارے بندے پڑھتے ہیں. عقیدے کی اہمیت کا اندازہ لگائی، سارے بندے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنو اے موسیٰ، ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور اس میں بسنے والے میرے علاوہ 7 زمین اور اس میں بسنے والے رکھ دیے جائیں ترازو کے ایک پلڑے میں. دوسرے پلڑے میں کلمہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، لمالت بہن لا الہ، یہ جو ہے بھاری ہو جائے گا، یہ ہلکے ہو جائے گا. اتنی بڑی چیز ہے عقیدہ بھائی، اتنی بڑی چیز ہے، اس کی کیا لہٰذا اس کو غنیمت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم پڑھیں اور پڑھائیں. اور میں آپ کے سامنے جو درس دے رہا ہوں، عقیدہ پڑھا رہا ہوں، عقیدہ کس سے لے یہ بھی اہم ہے، عقیدہ کہاں سے لے یہ بھی اہم ہے، عقیدہ کی تفصیلات بہت اہم ہے. عقیدہ لینا ہو تو قرآن اور حدیث اور سلف صالح سے لینا پڑے گا. قرآن سے صحیح عقیدہ ہمیں ملے گا، حدیثوں سے صحیح عقیدہ ہمیں ملے گا، اور سلف صالحین نے جیسے عقیدہ سمجھا ویسے پڑھا. میں نے ہندوستان میں مالیگاؤں میں 8 سال کا علم حاصل کیا، 8 سال 8 ایئرس میں پڑھا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مدینہ یونیورسٹی میں جو ہے 5 سال ہم نے تعلیم حاصل کی، 8 5 13. اس کے بعد یہ عقیدہ آپ کو پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے. ایسے نہیں بیٹھے ہوئے پڑھانے کے لیے. آپ یہ 13 ایئرس یا 12 ایئرس کے بعد 13 ایئرس سمجھے تو اس کی تعلیم ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے یہ چیز پیش کی جا رہی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں. اچھا یہ تو کالج میں یا مدرسوں میں جو ہم نے پڑھا ہے، مدرسے میں اور یونیورسٹی میں. اس کے علاوہ حرم کے دروس ہم شریک، جس میں ہمارے استاد فضیلت الشیخ عبد المحسن بدر العباد
حفظہ اللہ آج بھی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت ہے، جو پتہ نہیں 25 سال سے حدیث شریف کا درس دے رہے ہیں. انہوں نے ہمیں کلیے میں ہمارے کالج میں عقیدہ پڑھایا، توحید، عقیدۃ التوحید انہوں نے پڑھایا ہے. ہم عقیدہ پڑھاتے تھے کلیۃ الشریعہ میں، سیکنڈ ایئر میں ہم کو عقیدہ پڑھایا پورا. اور اس کے علاوہ مسجد نبوی کے دروس پابندی کے ساتھ میں ہمارے ہندوستانی طلبہ اور پاکستانی طلبہ جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے شریک ہوتا تھا شیخ کے درس میں، جو اللہ آج بھی وہ درس دیتے ہیں اس زمانے سے اب تک، اور اس سے پہلے بھی 25-30 سال سے وہ درس دے رہے ہیں. کافی ضعیف ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. مدینہ کے سب سے بڑے سخت کے عالم ہیں حضرت شیخ عبد المحسن بدر العباد حفظہ اللہ. چلیے، تو اس کے بعد آپ کی خدمت میں ہم پیش ہیں تاکہ جو ہے اس عقیدے کی کتاب کو ہم پڑھیں، جو بڑی شاندار کتاب ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو تصنیف کیا ہے. ان کے بارے میں کچھ ایک دو مختصر سی باتیں. ان کا مکمل نام کون ہے؟ جس کتاب کو ہم پڑھیں گے وہ کون سی کتاب ہے؟ عقیدہ طحاویہ. یاد رکھنا، عقیدہ طحاویہ جو بک ہم پڑھیں گے یہاں پر، عقیدہ طحاویہ. تو یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ یہ کتاب لکھنے والے ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن عبد الملک بن سلمہ بن سلیم بن سلیمان بن جواب الازدی الطحاوی رحمہ اللہ ہے. یہ نسبت ان کی جو الطحاوی ہے تو یہ ایک گاؤں مصر میں ایجپٹ پہ تھا، وہاں سے ان کا تعلق تھا، اس لیے امام طحاوی کہا جاتا ہے، ورنہ ان کا نام ابو جعفر ان کی کنیت تھی. ابو جعفر، میں نے بتایا جو کنیتیں ہوتی ہیں جیسے صحابہ کی ابو ہریرہ، ابو بکر وغیرہ کنیتیں تھی. احمد ان کا نام ہے، ان کے والد کا نام محمد ہے، احمد ابن محمد. آپ یعنی امام طحاوی کے نام سے مشہور ہے، جیسے امام بخاری مشہور ہیں، ٹھیک ہے، ان کا نام دوسرا محمد بن اسماعیل تھا لیکن مشہور ہو گئے امام بخاری سے، جانتے ہیں نا. تو ویسے امام طحاوی کے نام سے یہ مشہور ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ عقیدہ طحاویہ، اور رائٹر کا نام، مصنف کا نام امام طحاوی، شارٹ میں بس یاد رکھ لیجیے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کی پیدائش مصر میں سن 239 ہجری کو آپ کی پیدائش ہوئی مصر میں. اس کے بعد بچپن میں آپ نے بنیادی تعلیم حاصل کی، اور خصوصاً ایک بہت بڑے عالم دین جو ان کے ماموں تھے اسماعیل بن یحییٰ المزنی رحمۃ اللہ علیہ. امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ مشہور گزرے ہیں، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ہیں. ان سے جو ان کے ماموں ہوتے تھے رشتے میں، ان سے انہوں نے بنیادی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد دیگر بڑے بڑے علماء کرام سے انہوں نے وہاں مصر میں تعلیم حاصل کی، جو تقریباً 300 اساتذہ تھے. دیکھیے 300 شیخ، 300 شیوخ تھے، 300 ٹیچرز، ان سے دین کا علم انہوں نے حاصل کیا. سبحان اللہ. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور مصر کے یہ بڑے بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، اور ان کی تعریف میں بہت بڑی بڑی باتیں بتائی گئی ہیں الحمدللہ. جیسا کہ امام ابن یونس رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، کان الطحاوی ثقہ ثبت فقیہ عاقل لم یخلف مثلہ. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ثقہ تھے، بہت اچھے اور ثابت قدم یا ثبت، بہرحال بہت بڑے عالم، فقیہ عالم تھے، بڑے عقل مند اور ذہین تھے، ان کے جیسا کوئی نہیں گزرا ہے. اسی طریقے سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ میں، تاریخ الکبیر میں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا ہے، الفقیہ المحدث الحافظ احد العالم وکان ثقہ ثبت فقیہا عاقلا. یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں ان کے متعلق. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ گزرے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حافظ تھے، اور بڑے بڑے علماء میں سے تھے، ثقہ تھے اور فقیہ تھے، اور بہت بڑے عقل مند اور ذہین آدمی تھے. اسی طریقے سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہیں نا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جو حافظ ابن کثیر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کیا کہ وہ بڑے بڑے علماء میں سے، اور علامۃ الدہر جس کو کہتے ہیں، یہ جہابذہ جس کو کہتے ہیں، حفاظ حدیث، ایسے علماء میں سے ان کا تعلق تھا. اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک مشہور کتاب العقیدہ طحاویہ ہے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی ان کی کتابیں موجود ہیں، جیسے مشکل الآثار، اسی طریقے سے احکام القرآن، المختصر، شرح الجامع الکبیر، شرح الجامع الصغیر، الشروط، النوادر الفقہیہ، الرد علی ابی عبید، الرد علی عیسیٰ ابن ابان. یہ بھی بڑی جلیل القدر کتابیں ان کی پائی جاتی ہیں جو انہوں نے تصنیف کی ہے. پھر آخر میں اتنی بڑی عظیم کارناموں کو علم حاصل کیا 300 اساتذہ سے، ٹھیک ہے، اور اس علم پر عمل بھی کیا اور اس علم کو پھیلایا. بڑی بڑی عقیدے کی یا قرآن کے متعلق کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، تفسیر وغیرہ کے متعلق. اس کے بعد جو ہے ان کی وفات سن 321 ہجری جمعرات کی شب مصر میں
ذی القعدہ کے مہینے میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی اور ایک قرافہ یا قرافہ ایک علاقہ ہے وہاں پر مصر میں، وہاں پر ان کو دفن کیا گیا رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ۔ یہ ان کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، جن کی کتاب العقیدہ الطحاویہ انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آئندہ جمعرات سے باقاعدہ۔ آج کے درس میں آپ کی خدمت میں عقیدے کی امپورٹنس، اس کی اہمیت اور اس درس میں ہم کیوں آئے، اس کا جواب آپ کو مل گیا، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا۔ اب آئندہ درس سے انشاءاللہ ہم یہاں پر باقاعدہ اس کتاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ایک بات کا خیال رکھیں، وقت کی پابندی کریں اور ضرور آئیں انشاءاللہ، اپنے اہل و عیال کو لے کر آئیں۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔